بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ کیا ہم نے تمہیں ایک بے حیثیت پانی سے خلق نہیں کیا تو ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرایا ایک خاص وقت تک، سو ہم نے اندازے مقرر کیے تو ہم کیا خوب اندازے مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ ایسا یاد کرو جب تم مٹی سے پرندے کی ہیئت بناتے تھے، پرندے کی شکل کی طرح بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو پھر وہ میرے اذن سے، میرے حکم سے وہ جو مٹی کی شکل ہوتی تھی وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتی تھی۔ تو ایک چیز سے دوسری چیز خلق کرنا یا ایک چیز کو دیکھ کر اس طرح کی دوسری چیز بنا لینا، ان معانی میں بھی لفظ خلق استعمال ہوتا ہے اور ان معانی میں غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا لفظ خلق اپنے اصل اور کامل ترین معنی میں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور اس معنی کی طرف قرآن کریم کی بہت ساری آیات نے اللہ کے مقابلے میں کوئی خالق نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی خالق نہیں ہے، اس معنی کو سمجھانے کے لیے بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ ہم ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، سورۃ الرعد آیت نمبر 16۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے شریک قرار دے دیے، یعنی جیسے کام اللہ کرتا ہے، جو اللہ کے کام ہے، اللہ کے کاموں میں اور بھی اس کے شریک بنا دیے انہوں نے، اور پھر مثال اسی خلق کی دی ہے۔ اللہ خالق ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اور بھی لوگ خدا کی طرح خالق ہیں، وہ بھی مخلوقات بناتے ہیں جس طرح اللہ نے ساری کائنات خلق کی ہے۔ تو توجہ فرمائیں قرآن کے الفاظ کیا ہیں، ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء، شریک کی جمع ہے، اللہ کے شریک قرار دے دیے، خلقو کخلق ہی، اور ان شریکوں نے بھی اسی طرح خلق کیا ہے جس طرح اللہ کی خلقت ہے، یعنی یہ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی خالق سمجھ رہے ہیں، یعنی اللہ کہ جو اکیلا خالق ہے یہ سمجھتے ہیں، اور لوگ بھی اللہ کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو اس خلقت کے عمل کو انجام دے سکتے ہیں اور خلق کر سکتے ہیں جیسے اللہ خلق کرتا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دے دیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی خلقت، اللہ کے خلق کرنے کی طرح خلق کیا ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، تو اب یہ جو خلقت تھی یہ ان کے لیے شباہت پیدا کر لی ہے اس نے، یعنی اب ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں اس کائنات میں، ان میں سے کون کون سی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں اور کون کون سی چیزیں ہمارے ان شریکوں، جن کو ہم نے اللہ کے شریک قرار دے دیا ہے، جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، انہوں نے کون کون سی چیزیں خلق کی ہیں۔ اگر لب لباب میں عرض کروں سادہ لفظوں میں تو یہ ہے کہ آیا ان لوگوں نے اللہ کے اور شریک بنا لیے ہیں کہ، اور یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرح ہی خلق کرتے ہیں، اور اب یہ جو مخلوقات ان کے سامنے ہیں انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ ان میں سے کون سی مخلوق اللہ کی خلق کردہ ہے اور کون سی مخلوق ان کے شریک، ان کے بنائے ہوئے اللہ کے شریکوں کی خلق کردہ ہے، یعنی گویا کہ ان کے ذہنوں میں مکس اپ ہو گیا ہے۔ تشابہ، تشابہ، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ متشابہ ہونا یعنی ملتا جلتا ہونا، اس طرح کہ انسان تشخیص نہ دے سکے، تعین نہ کر سکے
اس پر بالکل واضح نہ ہو کہ کون سی چیز کیا ہے. اور یہاں پہ اس کا تشابہ الخلق علیہم کا مطلب کیا ہے کہ ان پر اب واضح نہیں ہو رہا کہ کون سی خلقت اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور کون سی خلقت جو ہے وہ انہوں نے جو شریک اللہ کے بنائے ہیں ان کی بنائی ہوئی ہے. صدق اللہ العلی العظیم.